لیکن بہرحال دوسرا سیشن ہم کو 12:15 بجے لازماً ختم کرنا ہے، اس لیے کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے۔ اس وقت ہمارے درمیان پروفیسر محمد طاہر صاحب شبلی کالج اعظم گڑھ تشریف رکھتے ہیں، دوسرے سیشن کی صدارت وہ فرمائیں گے۔ بحیثیت مہمان ہمارے درمیان 3 ڈاکٹر جن کا تعلق لکھنؤ یونیورسٹی سے ہے وہ تشریف لائے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب، ان سے گزارش ہے کہ آپ ڈائس میں تشریف لائیں مہمان کی حیثیت سے۔ ڈاکٹر ناظر حسین صاحب آپ بھی تشریف لائیں، اور اسی طرح سے ڈاکٹر سید انور صفی صاحب۔ ان حضرات سے گزارش ہے کہ ڈائس میں تشریف لائیں۔ 3 نام مجھے پیش کیے گئے ہیں، یہ حضرات ہمارے اس سیشن کے مہمان ہیں۔ ڈاکٹر طاہر صاحب سے گزارش کے درمیان میں تشریف لائیں۔ چوتھے کون ہیں؟ عبد الرحمن صاحب سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ ڈاکٹر احمد تشریف لائیں، ڈائس میں تشریف رکھیں۔ ہمارے درمیان اور بھی شخصیات ہیں۔ میں گزارش کر رہا ہوں اس وقت جناب کلام الدین اصلاحی مدرسہ اصلاح کے طالب علم ہیں، کلام الدین، وہ تشریف لائیں اور 5 منٹ میں اپنے مقالے کا خلاصہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر۔ آج کے اس سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ہے معاشرتی برائیاں اور ان کا حل۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، اس آیت کریمہ میں معاشرتی برائیوں کے 3 بڑے عنوان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 فحشا یعنی بے حیائی کے کام، نمبر 2 منکرات جس سے پوری جماعت کی زندگی متاثر ہو، نمبر 3 بغی یعنی سرکشی جیسے چوری، قتل، ڈاکہ اور ملک و قوم سے غداری کے کام۔ یہ وہ اخلاقی برائیاں ہیں جن کو مذہب اور ہر انسانی معاشرت کے یکساں طور پر برا کہا ہے۔ وہ در حقیقت برائی اور بے حیائی کے کام ہے، اور دین و شرافت کے نگاہ میں وہ سب برائیاں اور گناہ ہیں۔ اگر ان کو جائز قرار دے دیا جائے تو افراد کے باہمی حقوق سے امان اٹھ جائے گی، اور کسی کی جان و مال اور عزت و آبرو سلامت نہ رہے۔ قرآن مجید نے اس میں اخلاق کا معتدل نظام پیش کیا۔ وہ اخلاق جو خدا کو پسند ہے فضائل کہلاتے ہیں، وہ اخلاق جو خدا کو ناپسند ہے رذائل کہلاتے ہیں۔ قرآن مجید نے جس فضائل و اخلاق کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے تقوی، شرم و حیا، عدل و انصاف، عفو و درگزر۔ تقوی یعنی عفت و پاکیزگی، عدل و انصاف، عفو و درگزر، تواضع و انکساری اور اعتدال و میانہ روی، حق گوئی، احسان اور صلہ رحمی۔ ان فضائل کے نہ ہونے سے جو معاشرتی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وہ یہ ہیں حرص و طمع، بے حیائی، فضول خرچی، جھوٹ، رشوت، ناپ تول میں کمی، بدی، غیبت۔ یہ وہ معاشرتی برائیاں ہیں جن کو قرآن نے فحشا اور منکرات سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن مجید نے ان معاشرتی برائیوں کا جو علاج تجویز کیا ہے وہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ شرم و حیا، بے حیائی کے علاج شرم و حیا ہے، بے حیائی کی باتوں سے بچنا، لیکن امر حق کے اظہار میں شرم و حیا دامن گیر نہ ہونا، یہی معاشرتی برائیوں کا قرآنی علاج ہے۔ حیا نام ہے فواحش و منکرات سے بچنے کا جذبہ حیا جو انسان کو معاشرتی برائیوں سے روکتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر انسان بے حیا ہو کر جو چاہے کر سکتا ہے۔ بے حیائی حیا سے بھلائی پھیلتی ہے، نماز حیا کا سرچشمہ ہے اور وہی برائیوں سے بچاتی ہے۔ عدل و انصاف، اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں عدل و انصاف سے کام لینے کی بھی ضرورت ہے۔ جب عقل کی قوت اور نیکی کی چراغ سے جذبات کے آندھیوں میں بجھ رہا ہو
تو اس وقت عدل و انصاف کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ بعض برائیاں وہ ہیں جن کے کرنے سے خدا کی رحمت چھن جاتی ہے، پھر وہ برائیاں جو خدا کی محبت سے محروم کر دیتی ہیں۔ پھر وہ ہے جو رضا الہی سے خالی ہے، مثلا شرک ایک ایسی معاشرتی خرابی ہے جس کا مرتکب رضا الہی کو نہیں پا سکتا، بلکہ خدا شرک کو معاف نہیں کرتا۔ شرک کرنے والا خدا کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے اسلام کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کے معبودوں سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال پھینکا، باطل معبودوں کی عبادت اور پرستش کرنا ایک قلم موقوف کر دی اور ایک خدا کی عبادت کا اعلان کیا۔ عفو درگزر۔ قرآن مجید نے دوسرا علاج جو معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کے لیے تجویز کیا ہے وہ یہ ہے ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ سورہ حامیم سجدہ آیت نمبر 34۔ اور برائی اور بھلائی برابر نہیں۔ اگر کوئی برائی کرے تو اس کا جواب اچھائی سے دو، کیونکہ جاہلوں سے درگزر کرنا اور احسان کرنا نیکی ہے۔ اللہ احسان کے بدلے کو ضائع نہیں کرتا۔ ہر نیکی ثواب کا کام ہے۔ احسان کرنے اور منصفانہ برتاؤ سے برائیاں دور ہوتی ہیں اور نیکی کے عمل سے معاشرتی برائیوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس لیے عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیکیاں برائیوں کو دور کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ معاشرتی خرابیاں جن چیزوں سے دور ہو سکتی ہیں وہ یہ ہیں: نمبر 1 تقوی، اخلاص، توکل، صبر و شکر۔ اس کے مختصر خلاصہ میں کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تقوی نام ہے دل کی پاکیزگی اور عمل صالح کا، اخلاص نام ہے دیانت داری، توکل خدا پر بھروسہ کرنے کو کہتے ہیں، صبر تمام شیطانی طاقتوں پر قابو پانے کو کہتے ہیں، تقوی سے عظمت نفس پیدا ہوتی ہے اور انسان کا ضمیر بیدار ہوتا ہے۔ میں نہیں چند باتوں پر مقالہ ختم کرتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ۔ جناب حاجی ساجد صاحب سے گزارش ہے کہ آپ کلام الدین صاحب کو اپنے ہاتھوں میں منٹو دے کر کے حوصلہ افزائی کریں۔ ڈاکٹر ناظر حسین صاحب شعبہ فارسی لکھنؤ یونیورسٹی، ان سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ بہت اختصار کے ساتھ 4-5 منٹ میں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مقالے کا عنوان ہے مسلمانوں کے معاشرتی مسائل ایک تحقیقی مطالعہ۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جو انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی کے ہر پہلو کو منظم کرتا ہے، مگر افسوس کہ آج مسلمان امت مختلف معاشرتی مسائل کا شکار ہے۔ ان مسائل نے نہ صرف امت کے روحانی و اخلاقی اقتدار کو کمزور کیا ہے بلکہ ترقی کی راہ میں بھی رکاوٹیں پیدا کی ہیں۔ زیر نظر مضمون میں مسلمانوں کے اہم معاشرتی مسائل کا تحقیقی و تجزیاتی جائزہ لیا گیا ہے۔ تعلیمی پسماندگی، مسلمان دنیا بھر میں تعلیم کے میدان میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ بہت سے مسلم ممالک میں شرح خواندگی عالمی اوسط سے کم ہے، خاص طور پر خواتین میں۔
اکثر مسلمان دینی اور عصری علوم میں توازن برقرار نہیں رکھ پاتے. نتیجتاً یہ یا تو صرف مذہبی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے یا صرف دنیاوی، جس سے ایک متوازن شخصیت تشکیل نہیں پاتی. معاشی مسائل مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد معاشی طور پر کمزور ہے. بے روزگاری، کم آمدنی اور وسائل کی غیر مساوی تقسیم ان کے لیے اہم چیلنج بن چکے ہیں. اسلامی معاشیت سود سے پاک ہونے پر زور دیتی ہے، لیکن عملی طور پر مسلم غیر مساوی تقسیم کے لیے اہم چیلنج بن چکے ہیں. اسلامی معاشیت سود سے پاک ہونے پر زور دیتی ہے، لیکن عملی طور پر مسلم دنیا بھی سودی نظام کا حصہ بنی ہوئی ہے، جو معاشی استحصال کو جنم دیتا ہے. فرقہ واریت اور مذہبی عدم برداشت مسلمانوں میں مسلکی اختلافات شدت اختیار کر چکے ہیں. سنی، شیعہ، دیوبندی، بریلوی جیسے طبقات کے درمیان تعصب، نفرت اور تکفیر کا رویہ عام ہو چکا ہے. یہ انتشار نہ صرف اتحاد امت کو نقصان پہنچاتا ہے بلکہ دشمنوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اخلاقی گراوٹ. اسلام حسن اخلاق پر زور دیتا ہے، مگر مسلمان معاشرے میں جھوٹ، غیبت، رشوت، دھوکہ اور حسد جیسے اخلاقی امراض عام ہو چکے ہیں. نوجوان نسل خاص طور پر مغربی تہذیب کے زیر اثر آ کر اپنی اسلامی شناخت کھوتی جا رہی ہے. خاندانی نظام کا بگاڑ. چھوٹی چھوٹی باتوں پر طلاق جیسے سنگین فیصلے لینا عام ہو چکا ہے، جس سے بچوں کی تربیت متاثر ہوتی ہے. مسلمان معاشرہ بھی ہندو رسم و رواج سے متاثر ہو کر جہیز، ہلدی، مہندی جیسے تقریبات میں فضول خرچی کرتا ہے، جو غریبوں کے لیے اذیت کا سبب بنتا ہے. خواتین کے مسائل. اسلام نے عورت کو عزت، تعلیم اور وراثت جیسے بنیادی حقوق دیے ہیں، لیکن عملی طور پر اکثر خواتین ان حقوق سے محروم ہیں. کہیں پردے کے نام پر تعلیم روکی جاتی ہے تو کہیں آزادی کے نام پر اخلاقی بے روی کو فروغ دیا جاتا ہے. میڈیا اور مغربی الغار. مغربی میڈیا نے مسلمانوں کے عقائد، کلچر اور رہن سہن کو نشانہ بنایا ہے. فیشن، فلمیں، ڈرامے اور سوشل میڈیا مسلمانوں کی نوجوان نسل کو اسلامی تعلیمات سے دور کر رہے ہیں. نوجوانوں کی بے روی. مسلمان نوجوانوں کو آج کردار، مقصد اور رہنمائی کی شدید کمی کا سامنا ہے. انٹرنیٹ کی لت، فاحش مواد، نشہ آور اشیاء اور وقت کا ضیاع ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن چکے ہیں. قیادت کا بحران. مسلمان معاشرہ قابل دیانت دار اور باعمل قیادت سے محروم ہوتا جا رہا ہے. بیشتر مسلم ممالک میں یا تو امریت ہے یا کرپٹ جمہوریت، جس کی وجہ سے عوام میں مایوسی پائی جاتی ہے. اسلام فوبیا اور عالمیت تعصب. یورپ، امریکہ اور کئی غیر مسلم ممالک میں مسلمانوں کو دہشت گرد سمجھا جاتا ہے. مساجد پر حملے، حجاب پر پابندیاں اور امتیازی سلوک مسلمانوں کو عالمی سطح پر دباؤ میں رکھے ہوئے ہیں. اب میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے ان مسائل اور چند تجاویز پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں. متوازن تعلیم کا فروغ. دینی عصری تعلیم کا امتزاج پیدا کرنا. اخلاقی اصلاح. سیرت نبی کو اپنا اخلاقی تربیت پر زور دینا. اتحاد بین المسلمین. مسالک کے درمیان اہم آہنگی اور احترام پیدا کرنا. اسلامی معاشیت کا فروغ. سود سے پاک کاروبار نظام کو اختیار کرنا. خواتین کو ان کے شرعی حقوق دینا. تعلیم، وراثت اور معاشرتی مقام دینا. مذہبی قیادت کی تربیت. علماء کو عصری تقاضوں کے مطابق تیار کرنا. میڈیا کا مثبت استعمال. اسلامی اقتدار پر مبنی مواد تیار کرنا. سیاسی شعور کے بیداری. مسلمانوں کو ووٹ، حقوق اور جمہوری اقتدار سے آگاہ کرانا. مختصر یہ کہ مسلمانوں کے معاشرتی مسائل کثیر الجہتی اور پیچیدہ ہیں، مگر ان کا حل اسلامی تعلیمات میں موجود ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی کی اصلاح کریں اور باہمی اتحاد و اخلاق، علم اور عمل کے ذریعے ایک پرامن، باوقار اور ترقی یافتہ مسلم معاشرہ تشکیل کریں. ڈاکٹر نارد حسین صاحب ابھی گزشتہ دنوں کئی انٹرنیشنل سیمیناروں میں شرکت کے لیے ایران تشریف لے گئے تھے اور تقریباً 1 مہینے کا سفر کر کے ابھی حالیہ دنوں میں لوٹے ہیں اور بڑے اچھے آپ اسکالر ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں جناب انیس احمد صاحب سے
کہ آپ ڈاکٹر ناظر حسین صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کر کے ان کا استقبال. انیس احمد صاحب. اب میں گزارش کر رہا ہوں ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب شعبہ عربی لکھنؤ یونیورسٹی، ان سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ 4-5 منٹ کے درمیان خلاصہ پیش کریں. السلام علیکم. میرے مقالے کا عنوان ہے ہندوستانی مسلمانوں کا نصاب تعلیم ایک تاریخی جائزہ. چونکہ یہ مقالہ بہت طویل ہے، اس وجہ سے میں آخر کے چونکہ 7ویں صدی ہجری سے اس کی تاریخ شروع ہوتی ہے اور اب تک، تو میں سوچ رہا ہوں کہ 12ویں صدی سے اس کا ایک خاکہ پیش کروں آپ کے ساتھ. بارہویں صدی ہجری سے شروع ہوا. اس کے بانی ملا نظام الدین لکھنوی تھے، جن کا مرکز فرنگی محل لکھنؤ تھا. درس نظامی کے نام سے جو نصاب آج تمام مدارس عربیہ میں رائج ہیں وہ ان کی یادگار ہے. ملا نظام الدین نے دور سوم کے نصاب میں اضافہ کر کے ایک نیا نصاب مرتب کیا اور اس دور میں پڑھائی جانے والی کتابوں کو حتی الامکان جمع کرنے کی کوشش کی. درس نظامی میں 13 موضوعات کی تقریباً 40 کتابیں پڑھائی جاتی تھیں. فقہ اور اصول فقہ کے ساتھ تفسیر میں جلالین و بیضاوی اور حدیث میں مشکات المصابیح داخل تھی. انہوں نے ریاضی اور فلکیات کی کئی کتابیں شامل نصاب کی. اس میں طب، تصوف اور ادب کی کوئی کتاب شامل نہیں تھی اور منطق و فلسفہ کو خاصی جگہ دی گئی. 13ویں صدی کے وسط میں ہندوستان میں علم کے 3 مراکز تھے: دہلی، لکھنؤ اور خیر آباد. گو نصاب تعلیم تینوں کا قدر مشترک تھا، تاہم تینوں کے نقطۂ نظر مختلف تھے. دہلی میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کا خاندان کتاب و سنت کی نثر و اشاعت اور تعلیم و تدریس میں ہماتن مشغول تھا. یہاں تفسیر و حدیث پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی. علوم معقولہ کی حیثیت ثانوی درجے کی تھی. لکھنؤ میں علماء فرنگی محل پر ماوراء النہر سے مراد سمرقند و بخارا کے جو علماء تھے. ماوراء النہر کا 7ویں صدی والا قدیم رنگ چھایا ہوا تھا. فقہ اور اصول فقہ کو ان کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی. تفسیر میں جلالین و بیضاوی اور حدیث میں مشکات المصابیح کافی سمجھی جاتی تھی. خیر آباد مرکز کا علمی موضوع صرف منطق و فلسفہ تھا اور یہ علوم اس قدر اہتمام سے پڑھائے جاتے تھے کہ جملہ علوم کی تعلیم ان کے سامنے مات پڑ جاتی. اس کے بعد 1857 سے اب تک کا جائزہ ہے. 1857 کے تاریخی حادثہ انقلاب میں تقریباً ملک سے ساری نامور درسگاہیں برباد کر دی گئیں اور خصوصاً ملک کا شمالی حصہ جو اس تحریک کا مرکز تھا اور دینی علوم و فنون کا گہوارہ تھا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی. اس واقعے کے تقریباً 10 سال بعد دیوبند میں دارالعلوم کی بنیاد پڑی. اس کے نصاب میں ماضی قریب کے تینوں علمی گہواروں دہلی، لکھنؤ اور خیر آباد کی خصوصیت کو جمع کیا گیا. اس طرح اس میں درس نظامی کو بنیاد بناتے ہوئے سیاحِ ستہ کو شامل کیا گیا. دارالعلوم کا یہی نصاب تعلیم تقریباً 1.5 صدیوں سے ہندوستان کے اکثر مدارس میں رائج ہیں. اس وقت دارالعلوم اور اس کے طرز پر چلنے والے مدارس میں فضیلت تک تقریباً 30 موضوعات کی 50 سے زیادہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. ان موضوعات میں تفسیر و ترجمہ قرآن، حدیث و اصول حدیث، فقہ و اصول فقہ، نحو و صرف، بلاغت، منطق و فلسفہ، تاریخ و تصوف، عقائد و ادب،
اور تجوید وغیرہ جیسے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ دارالعلوم کے اس نصاب کی بنیاد وہی درس نظامی تھا جو قیام دارالعلوم کے وقت عموماً ہندوستانی مدارس و درسگاہوں میں رائج تھا، لیکن دارالعلوم کے قیام کی ابتدا ہی سے درس نظامی جوں کا تو کبھی بھی نصاب نہیں رہا، اور بعد میں حالات کے تقاضے کے پیش نظر اس میں تبدیلیاں ہوتی رہیں۔ علوم دینیہ کے ساتھ عصری علوم اور معاشی ضرورتوں کا بھی لحاظ رکھا جاتا رہا۔ مدارس میں شعبہ کمپیوٹر، شعبہ انگریزی، شعبہ صحافت وغیرہ کا اضافہ اسی مسلسل عمل کا ایک حصہ ہے۔ آخر میں اس کا خلاصہ پیش ہے۔ نصاب کی تبدیلی کے سلسلے میں ایک بات ضرور یاد رکھنی چاہیے کہ دارالعلوم اور اس جیسے مدارس کا مقصد دینی علوم و ثقافت کی حفاظت اور اسلام کی نشر و اشاعت ہے، لہذا ایسی کوئی تبدیلی جو اس عظیم مقصد میں خلل انداز ہو اسے قطعاً قبول نہیں کیا جا سکتا۔ علوم عالیہ یعنی قرآن و حدیث اور فقہ کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس میں درک حاصل کرنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہوتی ہے ان علوم کی تعلیم ہی ان مدارس کا اصل مقصد ہے۔ اس میں دوسرے علوم و فنون کی گنجائش محض اسی حد تک ہے جب تک کہ یہ دوسرے علوم ان مدارس کے اصل مقصد میں حائل نہ ہو۔ شکریہ۔ جناب فیروز طلعت صاحب سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھوں میمنٹو پیش کریں اور ان کا استقبال کریں۔ ڈاکٹر اعجاز احمد صاحب۔ ہمارے درمیان ڈاکٹر ابو ذر ندوی صاحب جو جواہر لال نہرو یونیورسٹی دہلی کے اسکالر رہے ہیں تشریف رکھتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ڈائس پہ تشریف لائیں اور اس کے بعد مقالہ پیش کریں گے۔ ڈائس پہ تشریف لائیں۔ جناب ڈاکٹر سید انور صفی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا مقالہ نہایت اختصار کے ساتھ پیش کریں۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر سکندر علی اصلاحی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ ناچیز کو اس انٹرنیشنل سیمینار میں شرکت کرنے کا موقع عطا کیا، اور اس شکریہ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرا عنوان ہے اسلامی تعلیم اور جدید تعلیم میں توازن، وقت کی اہم ضرورت۔ اسلام دین فطرت ہے جو زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس میں صرف روحانی ترقی یا اخروی نجات پر زور نہیں بلکہ دنیاوی زندگی کو بھی بہتر بنانے کی رہنمائی موجود ہے۔ اسلام نے علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا، خواہ وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ آج کا سب سے بڑا تعلیمی مسئلہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں اسلامی تعلیم اور جدید تعلیم کو ایک دوسرے کا متضاد سمجھا جانے لگا ہے، حالانکہ یہ دونوں علم کے دو رخ ہیں جو ایک متوازن، کامیاب اور باشعور انسان کی تشکیل کرتے ہیں۔ یہ مضمون اسی توازن پر مفصل گفتگو کرتا ہے۔ اسلامی تعلیم کی اہمیت، جدید تعلیم کی ضرورت، تاریخی پس منظر، موجودہ صورتحال اور اس تفریق کے نقصانات اور حل۔ اسلامی تعلیم کا مطلب صرف عبادات، قرآن خوانی یا مذہبی رسوم کی ادائیگی کا علم نہیں بلکہ ایک مکمل نظام فکر ہے جو انسان کی روح، عقل، قلب اور عمل کو یکجا کر کے ایک اعلیٰ انسانی شخصیت کی تشکیل کرتا ہے۔ اسلامی تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا نہیں بلکہ ایک کامل، خدا ترس، باعمل اور بااخلاق انسان پیدا کرنا ہے۔ ایسا انسان جو دنیا میں اللہ کا نائب ہو اور اس کے اعمال خیر، عدل اور محبت پر مبنی ہو۔ اسلامی تعلیم انسان کو اپنی فطرت، اپنے خالق اور اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کرتی ہے۔ یہ تعلیم انسان کو صرف عبادت گزار نہیں بناتی بلکہ خدمت خلق، عدل، قربانی اور ایثار کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ خصوصیات ہیں جو آج دنیاوی تعلیم سے عموماً غائب ہو چکی ہیں۔
اسلامی تعلیم صرف مسجد کی چار دیواری میں مقید نہیں بلکہ یہ انسان کی روح، اخلاق، کردار، فکر اور اعمال کی تشکیل کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، حق و باطل میں فرق کیسے کیا جائے، مال، شہرت اور طاقت کو کیسے استعمال کیا جائے۔ دوسری جانب جدید تعلیم ہمیں بتاتی ہے انسان چاند تک کیسے پہنچا، ٹیکنالوجی سے دنیا کو کیسے بدلا جا سکتا ہے، طب، انجینئرنگ، معاشیات اور سیاسیات سے انسانی مسائل کا حل کیسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ جدید تعلیم کو عمومی طور پر سائنسی، فنی، تکنیکی، طبی، سماجی اور معاشی علوم پر مشتمل نظام کہا جاتا ہے۔ اس کا مقصد فرد کو دنیا کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے۔ ایک تاریخی تجزیہ پیش ہے کہ 8ویں سے 13ویں صدی تک مسلمان دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم تھے۔ اس کی وجہ صرف اسلامی تعلیم نہیں تھی بلکہ دینی و دنیاوی علوم کا امتزاج تھا۔ بغداد کا بیت الحکمہ، قرطبہ اور دمشق کے کتب خانے اور دارالحکمت جیسے ادارے اس امتزاج کی علامت تھے۔ اور اس دور کے جو علماء تھے ان کا معاملہ یہ تھا کہ ابن سینا کو دیکھیں کہ فلسفی اور طبیب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ مفسر قرآن بھی تھا، اور رازی، سائنسدان اور اخلاقیات کا ماہر، بیرونی فلکیات اور ریاضی اور اسلامی عقائد میں ماہر تھا۔ امام غزالی تصوف، فلسفہ اور اسلامی قانون کے ماہر، جنہوں نے فلسفہ اور شریعت کو جوڑ کر ایک نیا فکری توازن پیدا کیا۔ یہ وہ دور تھا جب تعلیم صرف دین تک محدود نہیں تھی بلکہ دونوں کو ایک جسم کے دو بازو سمجھا جاتا تھا۔ موجودہ صورتحال یہ ہے کہ مدارس میں دین پر زور مگر عصری علوم کی کمی، اسکول، کالج، یونیورسٹی میں دنیاوی علوم کا زور مگر دینی تعلیم کی کمی۔ یہ تقسیم صرف اداروں تک محدود نہیں ہے بلکہ ذہنوں، سوچ اور شخصیتوں میں بھی تفریق پیدا کر چکی ہے۔ دینی تعلیم یافتہ شخص دنیا کے عملی میدان میں کمزور، جدید تعلیم یافتہ شخص روحانی، اخلاقی اور دینی بصیرت سے محروم ہے۔ نتیجتاً ایک ایسی قوم جو نہ دنیا کی دوڑ میں آگے ہے اور نہ دین کی خدمت میں مؤثر۔ مسلمانوں کے تعلیمی زوال کے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دینی اور دنیاوی علوم کے درمیان ایسی دیوار کھڑی کر دی ہے جو پہلے کبھی موجود نہ تھی۔ اس تفریق کے کئی اسباب ہیں جو میں مختصر پیش کرنا چاہتا ہوں، اور بڑی محنت کے ساتھ حضور میں نے یہ مقالہ تیار کیا ہے۔ میں چاہوں گا کہ مجھے تھوڑا سا موقع دیا جائے۔ اور جی، بر صغیر اور دیگر مسلم ممالک میں جب مغربی طاقتیں آئیں تو انہوں نے تعلیمی نظام کو اس طرح تشکیل دیا کہ دینی تعلیم کو پیچھے دھکیل دیا گیا اور جدید تعلیم کو صرف دنیاوی مقاصد کے لیے محدود کر دیا گیا۔ اس نے مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طبقہ دینی تعلیم میں مقید ہو کر دنیاوی ترقی سے کٹ گیا، دوسرا طبقہ جدید تعلیم حاصل کر کے دینی شعور سے محروم ہو گیا۔ بعض مسلمان جدید تعلیم کو مغربی تہذیب سے اس حد تک جوڑتے ہیں کہ اسلامی اصولوں سے ہٹنے کو ترقی سمجھنے لگے۔ اس فکری غلامی نے اسلامی تعلیم کو ایک دقیانوسی چیز بنا کر پیش کیا، حالانکہ اسلامی علوم خود ترقی کا سرچشمہ تھے۔ الآخر میں پیش کر دے رہا ہوں، بعد میں پھر دیکھا جائے گا انشاءاللہ۔ اسلام اور جدید علوم کی جنگ در حقیقت مسلمانوں کی خود ساختہ غلط فہمی ہے۔ قرآن ہمیں بار بار تفکر، تعقل اور علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اس بات کا عملی نمونہ ہے کہ دین دنیا سے الگ نہیں بلکہ دونوں کا صحیح امتزاج ہی کامیابی کا راز ہے۔ اگر ہم دینی تعلیم کو جدید تقاضوں کے مطابق پیش کریں، جدید تعلیم کو اسلامی اخلاقیات سے مزین کریں، تعلیم کو صرف روزگار یا رواج کے لیے نہ لیں بلکہ تربیت اور تزکیہ کا ذریعہ بنائیں تو ایک نئی امت تشکیل پا سکتی ہے۔ ایسی امت جو سچائی، علم، کردار، تحقیق، ترقی اور روحانیت کا حسین امتزاج ہو۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔ مولانا اقرار علی اصلاحی صاحب، صدر مدرس شعبہ ابتدائی جامعۃ الفلاح، ان سے گزارش ہے کہ اپنے ہاتھوں ڈاکٹر اعجاز صاحب کو، ڈاکٹر صفی انور صاحب کو مومنٹو پیش کریں۔ جناب نور العین صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں ڈاکٹر محمد ریحان صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کریں۔ نور العین صاحب۔
जनाब मोहम्मद तैयब साहब तैयार रहें और जनाब मौलाना डॉक्टर अबूज़र नदवी साहब के बाद अपना मकाला वो भी पेश करेंगे। डॉक्टर अबूज़र नदवी साहब से गुजारिश है, आप जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली के स्कॉलर रहे हैं और बहुत अच्छे अच्छे मज़ामीन आपके हैं, बड़ी बेहतरीन किताबें भी तरतीब दे चुके हैं। उनसे गुजारिश है कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मकाले का इख्तिसार तैयार करके लाया हूँ। मकाला बड़ा तवील है। मेरे मकाले का उन्वान है हिंदुस्तान में मुसलमानों के तालीमी मसाइल। हिंदुस्तान एक कसीर लिसानी और कसीर तहजीबी मुल्क है। यहाँ महज मुख्तलिफ कौमों और मुख्तलिफ लिसानी ग्रुपों का मजहब, तर्दुबूदबाश और ताम शराब मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि एक ही कौम और एक ही मजहब के मानने वालों के दरमियान भी इन उमूर में बड़ा इख्तिलाफ है। मसलन शुमाली हिंदुस्तान के हिंदू का खान पान जुनूब के हिंदू से बहुत मुख्तलिफ है। ये तो एक बड़ी मोटी सी बात है। खुद एक ही सूबे में इस कदर रंगा रंगी है कि ये बाकायदा तहकीक का एक मौजू है। मसलन मजहब एक है मगर भगवान अलग अलग है, मजहब एक है मगर मंदिर अलग अलग है, मजहब एक है मगर कोई अपने मजहब पर पाबंद है और कोई बिल्कुल पाबंद नहीं है, लेकिन फिर भी एक ही सिल्क से सब बंधे हुए हैं। ऐसे में मुसलमानों का मसला बहुत मुख्तलिफ है। उनका मजहब अलग है, उनका खुदा भी अलग है और उनके अकायद भी अलग है। उनके यहाँ तो मसला ये है कि खिश्त अव्वल चू नेहद मेमार कज ता सुरैया मीर अबद दीवार कज। बहुत बारीक मसला हमारे यहाँ तौहीद का है और बिरादरान वतन के यहाँ ऐसा कोई मसला ही नहीं है। तो ऐसे में मुसलमान, उनकी मजहबी तालीमात भी अलग हैं। वो खालिस दीनी तालीम हासिल करते हैं तो बड़ा मसला ये होता है कि अपने मुल्की कवानीन की मोटी मोटी बातों से भी नावाकिफ रह जाते हैं, और अगर मुल्क के तालीमी निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करते हैं तो दीनी तालीम में कच्चे रह जाते हैं या दीन की मोटी मोटी बातों से भी अनजान रह जाते हैं। हाँ, ज़रा आगे बढ़ के देखिए तो इतना ज़रूर है कि मदारिस की असनाद को असरी जामियात ने जब मंजूरी दी तो मदारिस के तलबा को असरी उलूम या बाल्फाज दीगर उन उलूम से भी वाक़फियत होना शुरू हुई जिनको मदारिस में पढ़ने का मौका न मिला था। इस तरह दीनी उलूम और जदीद उलूम के दरमियान बरसहा बरस से जो खलीज हायल थी और वसी होती जा रही थी, वो खलीज पटना शुरू हुई। अलबत्ता कुछ ख़ास मज़ामीन ही हैं जिनमें मदारिस के तलबा को तबा आज़माई का मौका दिया जाता है। इस सिलसिले में मज़ीद कोशिश करके मदारिस के फ़ारिग़ीन के लिए मज़ीद मज़ामीन जामियात में पढ़ने के लिए गुंजाइश निकालनी चाहिए। मसलन मदरसतुल इस्लाह में साइंस और रियाजी के उलूम शामिल निसाब तो हैं, मगर जामियात में जाकर तलबा उन्हें कंटिन्यू नहीं कर सकते। इससे बड़ी महरूमी का एहसास होता है कि हमने इतना वक्त दिया, साइंस पढ़ी, रियाजी पढ़ी, लेकिन हम उसको मज़ीद आगे नहीं पढ़ सकते। तालीमी मैदान में सबसे ज़्यादा तवज्जो बच्चों पर देनी पड़ती है। अगर असली तालीम और दीनी तालीम की तकसीम को गैर ज़रूरी भी मान लें तो भी हम अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेज कर या बहुत टॉप के प्राइवेट स्कूलों के हवाले करके मुतमईन नहीं हो सकते। जाहिर है दीन की बुनियादी तालीमात और अल्लाह और रसूल का शऊर तो पुख्ता होना ही चाहिए। इसके लिए घर पर इंतज़ाम होना ज़रूरी है। एक दूसरा ग्रुप जिसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता, हालांकि वो ग्रुप तादाद में बहुत बड़ा है, वो ड्रॉप आउट्स का ग्रुप है। अब अरबाब हल वक्त की तरजीहात ही कुछ और हैं, क्या किया जाए, लेकिन हकीकत तो ये है कि उन ड्रॉप आउट्स की इतनी बड़ी अफरादी ताकत, इतनी बड़ी अफरादी क़ुव्वत हमारे पास मौजूद है कि अगर उनको कामगार बना दिया जाए तो इस तरह की क़ुव्वत किसी और मुल्क के पास नहीं है। अगर मनसूबा बंद अंदाज में 7वीं क्लास से बच्चों को छोटे मोटे काम की तरफ राग़िब किया जाए तो वो रोज़ाना घंटा 1.5 घंटा देकर एक निगरां की निगरानी में अगर देकर 2 घंटा 1.5 घंटा रोज़ाना उनको दिया जाए तो वो 10वीं पास करते करते किसी भी काम में तकरीबन हुनरमंद हो सकते हैं। इसके लिए दर्जैल हुनर में तलबा दिलचस्पी ले सकते हैं। नंबर 1, ऑटोमेटिक। 10वीं तक बच्चे कम अज़ कम मोटरसाइकिल में इंजन, उसका फंक्शन, क्लच, ब्रेक वगैरह की अहम प्रैक्टिकल मालूमात हासिल कर सकते हैं।
اور نمبر 2 ہے بجلی کا کام، بجلی کے وائرنگ وغیرہ سیکھ سکتے ہیں۔ سیکھ کر مزید آگے پڑھائی کرنا چاہیں تو فزکس میں بجلی کا چیپٹر بھی شامل ہے۔ میڈیکل کی موٹی موٹی باتیں ہیں جیسے انجیکشن لگانا، بی پی ناپنا، شوگر کیا ہے، اس پر فوری کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح آج کا دور موبائل کا دور ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس کی ریپیئرنگ کا کام سیکھ سکتے ہیں، لیپ ٹاپ کی ریپیئرنگ کا کام سیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 5 ہے شجر کاری یا پود کاری، یہ بھی باقاعدہ ایک صنعت ہو گئی ہے۔ بچوں کو مختلف بیج اور پودے کی پہچان کرائی جائے، بچے پودا لگانا سیکھ لیں، ان کی دیکھ بھال کی تربیت کی جائے، آگے وہ اسی کو اپنا پیشہ بھی بنا سکتے ہیں۔ مارکیٹنگ کا ڈھنگ، بچوں کو مدارس میں یا اسکولوں میں ظاہر اظہار معافی ضمیر کا موقع دیا جاتا ہے، ایسے میں ان کو مارکیٹنگ کا طریقہ بھی سکھایا جائے، کسی چیز کے مثبت اور منفی پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا ڈھنگ بتایا جائے، تو اس کے لیے مارکیٹنگ میں وہ آگے جا سکتے ہیں۔ آج کے دور میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ بس اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جناب فہد صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور اپنے ہاتھوں ڈاکٹر ابوذر صاحب کی خدمت میں میمنٹو پیش کریں۔ وقت بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ صدارتی کلمات سے پہلے پروفیسر ابو سفیان اصلاحی صاحب اور جناب مولانا عمیر صدیق ندوی صاحب سے گزارش ہے کہ اس کتاب کے مصنف ہیں ہمارے درمیان سنگ زر جو ڈاکٹر سید انوار صفی صاحب لکھنؤ یونیورسٹی سے تشریف لائے ہیں، ان کی یہ کتاب ہے، ان کا رسم اجرا ہونا ہے آپ کے دست مبارک سے۔ آپ حضرات تشریف لائیں، آئیے تشریف لائیں۔ ہم سب تمام لوگوں کی جانب سے ڈاکٹر سید انوار صفی صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش ہے۔ آپ نے محنت سے یہ کتاب تیار کی ہے، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی آپ کو مزید لکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اب صدارتی کلمات کے لیے پروفیسر محمد طاہر صاحب سے شبلی کالج کے شعبہ اردو کے ہیڈ ہیں، ان سے گزارش کی تشریف لائیں۔ اس کے بعد جو نشست ہوگی وہ جمعہ کے بعد ہوگی، وہ 2:30 بجے سے انشاءاللہ ہوگی۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں عالی جناب سکندر اصلاحی صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت اہم موضوع پہ سیمینار، انٹرنیشنل سیمینار منعقد کیا اور بہت دور دراز سے بہت بڑے بڑے اسکالرز کو یہاں اکٹھا کیا، جن سے ملنے کا بھی ہمیں شرف حاصل ہوا اور ان کو سننے کا بھی۔ سامعین، جو موضوع ہے میں تو بہت لکھ کے لایا تھا اور یہ بہت میرے لیے ایک ایسا موضوع ہے جو میرے دل کو بہت رنجیدہ کرتا ہے۔ میں ہر سنڈے کو ایک کالم لکھتا ہوں اور 100 قسطیں لکھ چکا ہوں، تو اس لیے یہ مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن جیسا کہ عمیر صاحب نے کہا کہ مسائل جو ہیں اب مسائل سے آگے بڑھ کر کے مصائب ہو گئے ہیں، اور مصائب کے بارے میں جو میر نے کہا تھا کہ مصائب اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے یا ہم کس مصائب سے گزر رہے ہیں۔
یہ چھوٹا سا گاؤں جس کو آپ کہتے ہیں مندے، یہاں 500 گھر ہیں مسلمانوں کے، اگر ایک گھر سے 2 آدمی بھی آتے تو یہاں 1000 آدمی ہوتے۔ تو ہم سوال یہ ہے کہ اپنا دکھ اپنے ہی لوگوں سے نہیں بیان کر پا رہے ہیں، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا دل چلا گیا، اس قوم کا جو دل ہے نا، دل کا جانا ایک عجب سانحہ سا ہو گیا ہے۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ایک سانحہ ہو گیا ہے کہ ہم کسی چیز پہ سننے کو تیار نہیں، کسی چیز پہ غور کرنے کو تیار نہیں، اور کسی مسئلے کے متعلق ہمارا دل رنجیدہ نہیں۔ تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ ایسے بہت میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں یہاں کے جو منتظمین ہیں ان کا بھی، جو یہاں کے اس اسکول کے صدر ہیں اور اس اسکول کے پرنسپل ہیں، سب کو، اور خاص طور سے سکندر اصلاحی صاحب نے کہ انہوں نے اتنی گرمی میں اور اس اہم موضوع پہ اتنا کامیاب سیمینار کیا۔ ابھی اسلم صاحب ایک ذکر کر رہے تھے شادی کا، کہ شادی میں عام طور سے 30-35 ہزار روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ میں ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، سرائے میر میں ان کے بچے کی شادی لگی تو وہ گئے، اور جیسے بیٹھ کر کے باتیں ہوتی ہیں تو انہوں نے بات کی۔ میں اس بات کو اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ عمیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور عمیر صاحب ہر جمعے میں یہی موضوع اختیار کرتے ہیں، اور وہ بوڑھے ہو گئے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے۔ وہی فضول خرچی، وہی اسراف، وہی نمائش آج بھی عروج پہ ہے۔ تو ہمارے ایک جاننے والے تھے گئے سرامیر میں ایک شادی کے تعلق سے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں شادی کرنا چاہتا ہوں، بچہ میرا ہے اور آپ کی بچی ہے، کئی لوگ بیٹھے تھے، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے 5000 روپے خرچ کرنے کے لیے، اور اگر آپ نے 5000 روپے سے زیادہ خرچ کیے تو جتنا زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی ہمارے تعلقات بگڑتے جائیں گے۔ تو اب وہ بڑا پریشان ہو کہ 5000 میں آج کون سی شادی ہوگی؟ تو کہنے لگے بھائی 5000 میں کیسی شادی ہوگی؟ تو انہوں نے کہا مجھے خرچ بتا دیجیے، نکاحی جوڑا میں لے کے آؤں گا، 4 آدمی ہم آئیں گے، آپ بکرے کا گوشت کھلائیں گے تب بھی 400 روپے خرچ ہوگا، آپ اپنا خرچ بتا دیجیے 5000 روپے کا، میں اس سے بات سوچوں گا، کوئی خرچ نہیں۔ اتنے سارے مولانا لوگ بیٹھے ہیں، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ شادی میں کوئی ایسا خرچ نہیں ہے جس کے بارے میں ہم اتنا زیادہ، سب لوگ زمینیں بیچ رہے ہیں، شادی کر رہے ہیں، اور آپ کو اندازہ ہوگا وہ 5000 روپے کی شرط رکھے تھے۔ اسی اعظم گڑھ میں اسی سال ایک شادی ہوئی ہے، اتنا خرچ ہوا ہے کہ ایسے ایسے 10 مدرسے بن جائیں گے، اس میں 5 کروڑ روپے خرچ کیے۔ اب سوچیے ہماری قوم کہاں جا رہی، پھر ہم مسئلے میں کیا بات کریں گے؟ کون سے مسائل ہیں ہمارے؟ اگر ہم مسائل کی بات کرتے ہیں تو کون سا مسئلہ ہے، یہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو پھر نیند نہیں آئے گی۔ جو سفیان صاحب نے کہا کہ پھر بے خوابی کے شکار ہو جائیں گے اور پھر پریشان ہو جائیں گے، اس لیے اس پہ بہت زیادہ سوچنے کی میرے خیال سے ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بتائیں میرے اپنے اندازے کے مطابق جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ جو مسائل کی بات ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں صرف 3 مسئلہ ہے، صرف 3 مسئلہ ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ ہمیں مرنا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچنا چھوڑ دیا کہ ہم کو مرنا ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سوچنا چھوڑ دیا کہ ہم کو مرنے کے بعد زندہ بھی ہونا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے روبرو حاضر بھی ہونا ہے، جواب بھی دینا ہے۔ تو جب ہمارے دل سے، اور یہی حل بھی اس کا، جس دن ہم یہ سوچنے لگیں گے کہ ہمیں مرنا ہے، جس دن ہم یہ سوچنے لگیں گے کہ ہمیں اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے، جس دن یہ سوچنے لگیں گے کہ ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، جس دن ہم اللہ سے ڈرنے لگیں گے، ہمارے ہر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میرا اپنا یہ ہے، میں نے مضمون لکھا ہے، طویل مضمون ہے، جانتا ہوں اس وقت کیا گزر رہی ہے سکندر اصلاحی صاحب کے، اور جو دباؤ ہے اس پہ میں خود اس سے ایکسیڈ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن واقعی اگر آپ مسائل پہ غور کریں گے تو بہت رنجیدہ ہوں گے۔ یہ قوم مسائل میں ایسا گھر گئی ہے کہ اس سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ آج کے بہت مبارک لوگ ہیں، بس ان کے لیے یہی شعر ہے کہ حالات نے چہرے کی رمق چھین لی، ورنہ 2-4 برس میں کوئی بوڑھا نہیں ہوتا، اس درجے مصائب کے جہنم میں جلا ہوں، اب کوئی بھی موسم و پسینہ نہیں ہوتا۔ بہت بہت شکریہ اور بہت بہت مبارکباد۔ اللہ کا شکر ہے کہ یہ دوسرا اجلاس بھی ہمارا وقت سے اپنے اختتام کو پہنچا۔ میں آپ تمام حضرات کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں، اور جو لوگ بعد میں آئے ہیں اور جو لوگ پہلے سے موجود ہیں، ایک بار پھر ان سب کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔